بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اسماء اور حروف میں بڑے اثرات رکھے ہیں۔ جتنی اسماء ہیں ان میں بھی اثر ہے، جتنی حروف ہیں ان میں بھی اثر ہے، اور حروف کے جو اعداد ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اس عالم امکان میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو اثر سے خالی ہو۔ تاثیر بتلانے کے لیے اکابرین نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم نے گزشتہ دنوں میں قاف والا عمل بتلایا ہے اور قاف کی تاثیر بتلائی ہے، قاف کے ساتھ آنے والے اسماء الحسنہ بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اثر رکھا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میم، یہ جو میم ہے یہ سردار حروف میں سے ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آغاز میم سے کیا ہے۔ اور اسی طرح دال کی تاثیر کے متعلق بھی عملیات کے ماہرین فرماتے ہیں کہ بڑا بڑا اثر ہے دال کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کی تکمیل جو کی ہے وہ دال پر کی ہے، محمد۔ تو پھر دال کے خواص بتلاتے ہیں، دال کے موکلین بتلاتے ہیں، پھر اسی طرح میم کے خواص بتلاتے ہیں، میم کے موکلین بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کائنات میں، اس عالم امکان میں ہر چیز کا ایک اثر رکھا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، میں نے فرشتے بھی بنائے ہیں جو زمین پر پھر رہے ہیں، زمین پر بھیجنے کے لیے بنائے ہیں، وہ انسان کی مدد کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیے۔ اب دیکھیے کہ ایک ایک حرف جو اللہ نے آسمان سے بذریعہ وحی نازل فرمایا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے ہیں۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ، انہی اعمال کے ساتھ جب ہم یقین رکھتے ہیں اور ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہی فرشتے اللہ کی مدد و نصرت کے جو ان کے ساتھ متعین ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں، راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بجائے دائیں بائیں تدابیر اختیار کرنے کے آپ تفویض کا پروگرام بنائیے، یعنی اللہ کے سپرد کیجئے اور اعمال شروع کر دیجئے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اثر کیسا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے حکیم ایک آدمی کی طبیعت چیک کر رہے تھے، وہ آدمی بیمار تھا، ایک لاٹھی کے سہارے بزرگ آئے تو وہ آ کر وہاں اس پر دم کرنے لگ گئے۔ اب وہ جو طبیب صاحب تھے، حکیم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بوڑھے، تیرے الفاظ سے کیا اثر پڑتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلتے ہیں، ہوا میں اڑ جاتے ہیں، کیا اثر پڑے گا تیرے الفاظ سے؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کی، حکیم صاحب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کتے، الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ حکیم صاحب لال پیلے ہو گئے، پھر دم کرتے رہے، اس کی نبض کو پکڑے رہے اور پڑھ پڑھ کے پھونک مارتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ہاں اوے حکیم گدھے، الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ حکیم تو بالکل ختم ہی ہو گیا، بہت بڑا آدمی تھا، سائنسی آدمی تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی اللہ والے اس حکیم صاحب سے کہنے لگے سنائے حکیم صاحب کیسی طبیعت ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں نا اللہ کے فضل سے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو ہے میری عزت نفس مجروح کی ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا نہیں، اصل میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا، آپ جو لال پیلے ہو گئے اور اس قدر غصے کے اثرات آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے ہیں، یہ کس کا اثر تھا؟ وہی گدھے کا اثر تھا، وہی جو میں نے لفظ بولے ہیں کتے کے، اسی کا اثر تھا۔ وہ اثر پڑا ہے نا، آپ نے اثر کو قبول کیا ہے نا۔ تو الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں۔
کیا ان الفاظ کے اثرات ہیں؟ تو روحانی الفاظ کے اپنے اثرات نہیں ہیں، جب وہ ہم پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو ان کے اپنے نورانی اثرات ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو برادران عزیز، آج جو میں آپ کو ایک عمل دینے لگا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے وہ عمل ملا ہے، اور خضر علیہ السلام نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور انہوں نے پھر وہی یعنی عمل ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا، اپنے شاگردوں کو، امت مسلمہ کو مرحمت فرمایا۔ جو آدمی شدید مشکلات میں ہے، شدید مصائب میں الجھا ہوا ہے، بیماری میں ہے، ٹینشن یا ڈپریشن میں ہے، یا کوئی اہم حادثہ پیش آیا ہے اس کو، اب وہ خضری عمل کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس مصیبت سے آسانی سے نکل جائے۔ خضر علیہ السلام رجال غیب میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تکوینی نبی بنایا ہے، یعنی کائنات کی چیزوں کے، کائنات کے امور کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک چیز کی حکمت مصلحت جانتے ہیں وہ، جن چیزوں کا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ مثلا کشتی کا پھٹا توڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، گرتی ہوئی دیوار کو تھام لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب بار بار سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، تیرے میرے درمیان جدائی ہے، میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ صبر کرنا ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے، لہذا اس کے اندر نہیں پڑنا چاہیے یہ ہوا تو کیوں ہوا، وہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں طے تھا، وہ ہو کر رہتا، اور اسی میں تیری بھلائی تھی۔ وہ ہوا ہے، وہ نقصان ہو گیا، تیرے کاروبار میں گھاٹا آ گیا، کوئی مسئلہ بھی پیش آیا، وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بڑے مصائب سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو بہرحال خضر علیہ السلام نے وہ عمل مرحمت فرمایا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی عمل اپنے شاگردوں کو اور امت مسلمہ کو مرحمت فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت درپیش ہو، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ دیں۔ یہ جو عاملین کہتے ہیں اس عمل کی اتنی مقدار آپ کو عامل بنا دے گی، ہر مسلمان نماز کا عامل ہوتا ہے، اس کے اندر جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کی نماز میں ہر حال میں اثر ہے۔ تو 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں، پہلی رکعت میں 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ افضل ذکر ہے جس میں تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لا حول ولا قوت آخرت کا خزانہ ہے۔ صلاۃ التسبیح میں بھی اس کو متعین کیا گیا، اسی کلمے کو۔ تو تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، پھر 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مراد مانگیں گے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ کسی مسئلے کی وجہ سے پڑھا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے پڑھا ہے، تو اس کو پڑھ کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیں گے، مصائب کی چٹانیں ہوں گی دور فرما دیں گے، گرتے ہوئے پہاڑ آپ پر جو مصائب و آلام کے گر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تھام لیں گے۔ اس عمل کے اندر اس قدر طاقت ہے، تو اس عمل کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ان اعمال سے بے شمار اللہ تعالیٰ فوائد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔